لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما مولانا و مولا الکونین ابی الحسن والحسین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہم السلام. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہم فدا، والعن الدائم على اعدائهم الى قیام یوم الدین. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانتظروا انی معکم من المنتظرین. ونقل عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللهم خص انت ولا ظالم باللعن مني وابدا بي اولا ثم لعن الثاني وثالث ورابعه. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وعلى ابي سفيان وعلى زياد وعلى مروان الى يوم القيامه. ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد. ہماری گفتگو اس عقیدہ مہدویت کے ذیل میں چل رہی تھی اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ یہ در حقیقت موضوع اصلی موضوع نہیں ہے، لیکن اب مجھے نہیں معلوم کہ مجلس کا موضوع کیا ہونا چاہیے. مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ مجلس کا موضوع مولانا کیا رکھے، میں کہا 10 مجلس کے بعد پوچھئے گا، تو وہ زیادہ آسان ہوتا ہے مجلس کا موضوع نکالنا. کیونکہ موضوع ایسا ہونا چاہیے کہ جو اصل مقصد ہوتا ہے پیغام پہنچانے کا، شاید ایسا کوئی موضوع ہونا چاہیے. تو یہ عقیدہ مہدویت صرف جزوی طور پر میں نے اس کو موضوع قرار دیا، کیونکہ جب احادیث غیبت کے زمانے کی ہم دیکھتے ہیں تو روایات بہت خطرناک ہے. یہ کورونا سے زیادہ خطرناک ہے. ہاں، خطرناک روایات ہے. یعنی واقعاً میں ایک جب احادیث پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ کاش اس مسئلے میں بدا حاصل ہو جائے. بدا ایک عقیدہ ہے تشیع کا. ابھی دو خطرناک جاری نہ کرنا، وہ ایک بول رہا ہے کافی ہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. تو واقعاً جب روایات پہ نگاہ پڑتی ہے تو واقعاً دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ کاش ان روایتوں میں بدا حاصل ہو جائے. بدا کس کو کہتے ہیں؟ میں اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، ورنہ روایت بڑی سخت ہے کہ جس نے بدا کا انکار کیا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. کہ بدا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آسان الفاظ میں یہ کہ خداوند متعال اگر ایک بات کو اپنے نبی یا امام تک کوئی بات پہنچتی ہے تو خدا
اس حکم کو تبدیل کر سکتا ہے، کر دیتا ہے، جس کی بڑی مشہور و معروف واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ، ان دو انبیاء سے، ان دو نبیوں سے جو ہے وہ یہ واقعہ، مختلف واقعات منسوب ہیں کہ مثال کے طور پر یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ ظاہراً گزر رہے تھے تو کہا کہ ابھی یہاں پر شادی ہے، جب ہم واپسی میں پلٹیں گے تو یہاں پر موت اور عزا ہوگا۔ تو جب واپس پلٹے تو وہاں پر وہی خوشی تھی، کوئی غم اور عزا نہیں تھا۔ تو جب معلوم کیا گیا تو پتا چلا کہ موت تو ہونے والی تھی، لیکن صدقہ دینے کی وجہ سے وہ موت ٹل گئی، صدقہ دینے کی وجہ سے وہ موت ٹل گئی۔ تو یہ نبی کے لیے بدا حاصل ہوا، اور یہ بدا کے اوپر مخالفین شیعوں کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، شیعہ قائل ہے اس بات کے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ خدا ایک چیز سے جاہل تھا اور بعد میں عالم ہوتا ہے۔ قطعاً ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ بدا کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا اپنی حجت کو ایک حکم اولی بیان کرتا ہے، حکم اولی، لیکن ایک حکم ثانوی بھی موجود ہوتا ہے جو کسی چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، خدا اس کی اطلاع نہیں دیتا ہے۔ اب یہ بہرحال جو منشا ہے مشیت الہی ہے، اس کو کہتے ہیں بدا۔ تو اب یہ جو روایات، یہ میں نے بہت ہی ضمنی میں معذرت کے ساتھ میں نے یہ بدا کے عقیدے کو چھیڑ دیا، لیکن جب روایات ہم دیکھتے ہیں، غیبت کے زمانے کی روایات بڑی سخت روایات ہے، اور در حقیقت یہ روایات کی بنا پر میں اس موضوع کو عام طور پر مورد گفتگو قرار دیتا ہوں کہ روایت کا جملہ انشاءاللہ تفصیل سے روایت اگر موقع ہو تو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ غیبت کے زمانے میں امتحان ہے۔ کل آپ کی خدمت میں بیان کیا، امتحان کس کا امتحان ہے؟ کسی غیر کا نہیں ہے، کسی غیر کا امتحان نہیں ہے، امتحان فقط اور فقط شیعوں کا امتحان ہے۔ اور روایت کا جملہ ہے، کل آپ کی خدمت میں روایت بیان کی تھی، زرارہ کی روایت، زرارہ کی روایت بیان کی تھی کہ خدا چاہتا ہے کہ شیعوں کا امتحان لے اور خالص کو ناخالص سے جدا کر دے، خالص سے ناخالص کو جدا کر دے۔ اور روایت کا جملہ ہے کہ امتحان ہوگا، چلے میں اس روایت کو آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں کہ امیر المومنین امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا واقعاً یہ بھی ایک عجیب مشکل ہے کہ اب ہمیں روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام بیان کرنے میں بھی تقیہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ تو تقیہ غیروں سے ہوتا ہے، ایک دفعہ تقیہ اپنوں سے ہوتا ہے۔ اب یہ میں روایت پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ کر دوں گا، کوشش کروں گا کہ کوئی تشریح نہ کروں اور آگے نکل جاؤں گا۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے اس حدیث کے مطابق کونو کنحل، کونو کنحل، شہد کی مکھی کی طرح ہو جاؤ، شہد کی مکھی کی طرح۔ پھر امام وجہ شباہت بیان کرتے ہیں کہ یہ وجہ شباہت کیا ہے اس کی کہ شہد کی مکھی کی طرح ہو جاؤ، یعنی کیا مطلب؟ یعنی امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ شہد کی مکھی کی طرح ہو جاؤ کہ باقی جانوروں کو، باقی حیوانات کو نہیں معلوم کہ خداوند متعال نے شہد کے شکم میں کس عظیم نعمت کو قرار دیا ہے، یہ غیروں کو نہیں معلوم، باقی حیوانوں کو نہیں معلوم۔ اگر ان کو پتہ چل جائے تو اب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اس روایت کا، کیونکہ فی الحال میرا یعنی میری تیاری میں یہ روایت نہیں تھی، لیکن چونکہ بات آ گئی تو میں لہٰذا یہ روایت پڑھ رہا ہوں، اسی لیے مجھے اس کی عربی فی الحال نہیں یاد نہیں، کونو کنحل یاد ہے مجھے، اگر آپ سرچ کریں تو پوری حدیث مل جائے گی آپ کو۔ تو امام اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ کیوں شہد کی مکھی کی طرح ہو جاؤ، کیونکہ اگر باقی حیوانات کو اگر پتہ چل جائے کہ شہد کی مکھی کے اندر خداوند متعال نے کیا قرار دیا ہے، تو مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ وہ اس کو پلک جھپکنے کے لیے بھی یہ مفہوماً بیان کر رہا ہوں، اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس کی عظیم اس نعمت کا جب اگر ان کو باقیوں کو معرفت ہو جائے۔ امام یہاں پر کیا تشبیہ دینا چاہ رہے ہیں؟ امام یہاں پر تشبیہ دینا چاہ رہے ہیں شیعوں کو، یہ جو ہمارے شیعوں کو سمجھ میں نہیں آتی نا، جو ائمہ کی تاکید ہے، تاکید ہے، امام دوسرے امام یا چوتھے امام کی حدیث کہ امام فرماتے مجھے
دو لوگوں سے بہت ڈر ہے، یا دو لوگ کو ہماری شفاعت نہیں ہے. اس میں ایک وہ ہے جو تقیہ نہیں کرتا، جو تقیہ نہیں کرتا. تقیہ کہ کاش تعلیمات آل محمد علیہ السلام پر اگر عمل ہو رہا ہوتا تو آج ہمیں اپنے اعتقادات میں اتنا کمپرومائز نہ کرنا پڑتا. آج جو اپنے اعتقادات میں کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے نا، کس حد تک جانا پڑ رہا ہے کہ کہو گے تو ولایت علی بھی چھوڑ دیں گے، وہ دوسرا پارٹ تو چھوڑ دیا ہے، دوسرا پارٹ تو چھوڑ دیا ہے. اب یعنی واقعاً کل تک اس ہستی کا نام، چلے میں نام نہیں لیتا، اس ہستی کا نام، اس شخصیت کا نام ہم ممبر سے لے سکتے تھے جو رحمت اللہ علیہ ہے، جن کی قبر کاشان میں ہے. لیکن آج یہ رحمت اللہ علیہ، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب اس ہستی کے جس نے وہ کام انجام دیا کہ روایت کے مطابق اس کام کے دن کو قرار دیا غدیر ثانی. اب یہ، اور افسوس کے ساتھ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کمپرومائز ہو رہا ہے کہ ایک شیعہ اس ہستی کو نعوذ باللہ من ذالک مجوسی کہہ رہا ہے کہ رحمت اللہ علیہ ہے وہ، کہ مرحوم مرزا جواد تبریزی یہ فرماتے ہیں، مرحوم مرزا جواد تبریزی اپنے فرزند کو کہ جب کاشان جانا، اس کی قبر پر جانا تو ایک بندے خدا کا، ولی خدا کو سلام پہنچا دینا. ولی خدا محمد صلی اللہم صلی اللہ یعنی یہ کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے جس کو امیر المومنین نے نجات دی، جس کو امیر المومنین نجات دی. کاشان بھجوایا، انشاءاللہ امیدیں سمجھ گئے ہوں گے، کاشان بھجوایا کسی کا قتل کر کے، امام نجات دے رہے ہیں. یعنی آج اگر کوئی تفرقہ کی بات کرے تو بجائے اس کے کہ اس کی مدد کی جائے، شیعہ اس کی مدد کرے، اس کے برخلاف اس کی شکایت پولیس میں کی جا رہی ہے. آپ لوگ تو نہیں سمجھیں گے، ورنہ یہ بہرحال ایک اشارہ تھا، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. کیونکہ جو مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں وہ سارے ہندوستان کے چہرے نظر آ رہے ہیں، لہٰذا جو آپ لوگ کو یہ اشارہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، شاید سمجھ میں آ گئے ہو، یہ پاکستان کی پالیٹکس تھی. تو یہ کون سی تشیع ہے؟ ایک شیعہ دوسری شیعہ کی شکایت کرے کس بات پر؟ عقیدہ تشیع بیان ہونے پر. صحیح ہے، میں اس کی کیا مذمت کروں، لیکن بہرحال ہمیں دین نے اجازت نہیں دی ہے کہ ہم خلاف تقیہ کام کریں. تقیہ تو دینی و دین و آبائی، تقیہ تو دینی و دین و آبائی. امیر المومنین فرماتے بابا شہد کی مکھی کی طرح ہو جاؤ، نہ پتہ چلے غیروں کے پاس کہ تمہارے پاس ولایت علی ہے. ہمارے یہاں ہر جوان کو شوق ہے تبلیغ کرنے کا، ایک بڑا مسئلہ ہی ہے. بابا شیعوں کو سنبھال لیں، بچوں جوانوں کو سنبھال لیں. یہ جو روایت آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں، کیا آپ کہیں گے مولانا بیان کر دیجئے کہ کون کرنا ہے؟ پھر امام فرماتے کہ تم میں سے بعض کو تھوکیں گے، بعض کو لعنت کریں گے، کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد امیر المومنین ایک شباہت دیتے ہیں، نہیں پہلے اس سے پہلے ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کا امتحان ہو جائے گا، ولا یبقى الا کالملح فی الطعام. یہ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ کاش بدا حاصل ہو جائے. کتنے شیعہ باقی رہ جائیں گے؟ ابھی ہم پاکستان میں تو دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ جو باقی جگہوں پر دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، اپنی قدرت دکھانے نکلے ہیں، اپنی طاقت دکھانے نکلے ہیں. امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ یہ حدیث امیر المومنین ہے کہ خدا امتحان لے گا اسی غیبت کے. ہاں امتحان کا کل میں نے بیان کر لیا تھا، امتحان کس چیز کا ہے؟ اسی غیبت کے ذریعے سے امتحان ہے. یہ غیبت اتنی طولانی ہوگی، لیکن ابھی تو الحمدللہ ہم جشن 15 شعبان بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ زندگی بھر کرتے رہیں، ہم ہماری نسلیں کرتے رہیں، کم از کم اپنے
نسلوں کے لیے تو دعا کر لیں ہم اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے، کیونکہ یہ میں جو آپ کی روایت سنا رہا ہوں کہ کل مل فی الطعام ہے، کتنے شیعہ باقی رہ جائیں گے کہ جتنا کھانے میں نمک کی مقدار ہے، یہ سب کیا مر جائیں گے؟ کورونا میں مر جائیں گے؟ نہیں، یہ سب بے دین ہو جائیں گے۔ اور ایک اور روایت اس روایت میں نہیں ہے، ایک اور روایت میں دیکھیں، آج واقعی اس بات کو احساس ہم اپنی نگاہوں سے نظروں سے کر رہے ہیں، اس بات کا احساس۔ ہر شخص اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو علی کو ماننے والا کہتا ہے، ہر شخص کہتا ہے کہ علی کے دین کے اوپر ہے، ہر شخص کہتا ہے مولا حسین کے دین پر ہے، ہر شخص کہتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دین پر ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد والی محمد صلوات۔ اگر برا نہ محسوس کریں تو امید ہے مجھے معاف کریں گے، تھوڑی سفید داڑھی ہے میری اور امامہ بھی پہنا ہوا ہے، خیر اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، تو اگر برا نہ مانے تو ایک بات کہہ دوں کہ اس رسم کو ہم چینج کریں، فقط چھٹے امام کے نام پہ ہم درود نہ پڑھیں۔ یعنی میں نے کہا دین علی پر کوئی درود نہیں، دین حسین پر کوئی درود نہیں، سلام اللہ علیہم اجمعین۔ اور یعنی ایک اچھی عادت کیا ہے، چھٹے امام کا نام آتا ہے درود پڑھتے ہیں، کبھی کبھار باقی ائمہ کے نام، اچھا یہ بھی ابھی ممبری کے یعنی اہل ممبر کے ہاتھ میں کہ کس طرح سامنے والے کو درود پڑھوانا ہے، کہ اگر ہم پورا نام لیں گے تو درود پڑھ دیں گے، تو بہرحال ایک اچھی عادت ہے چھٹے امام پر۔ اچھا میں پتہ نہیں، یہ مجھے باقی آپ درود پڑھتے رہے 24 گھنٹے یعنی پوری مجلس میں آپ درود پڑھتے رہے۔ اللہم صلی اللہ بہرحال ایک اور روایت توجہ کیجیے گا، ایک اور روایت جو سخت مشکل روایت ہے۔ امتحان، دیکھیے امتحان کا رزلٹ پتا چلے گا قبر میں، قیامت میں پتا چلے گا۔ روایت میں بیان کیا کہ انسان کا ایمان اس طرح زائل ہوگا جس طرح آنکھوں سے سرما۔ ہم سمجھے ہم تو شیعہ ہیں، ہم سمجھے ہم تو تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ عمل کر رہے ہیں، نماز بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، سجدہ پر کرتے ہیں، کربلا بھی جاتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، نعرہ حیدری بھی لگاتے ہیں اور سارے مولائی کام بھی کرتے ہیں، ہم تو شیعہ ہیں۔ نہیں، روایت کا جملہ ہے کہ دین سے اس طرح خارج ہوگا جس طرح آنکھوں سے سرما۔ یعنی کیا مطلب، یہ شباہت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ دین آنکھوں سے سرما کی شباہت کیا، وجہ شباہت کیا ہے؟ یہ کیا امام شباہت دینا چاہ رہے ہیں؟ امام شباہت دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ دین سے اس طرح خارج ہو جائے گا کہ اس کو اس طرح علم نہیں ہوگا جس طرح آنکھوں سے سرما خارج ہو جاتا ہے، سرما صاف ہو جاتا ہے، سرما پاک ہو جاتا ہے، سرما ختم ہو جاتا ہے اور انسان سرما لگانے والے کو پتہ نہیں چلتا، انسان بھی ہمارے دین سے اس طرح خارج ہو جائے گا جس طرح سرما آنکھوں سے خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کو پتہ نہیں ہوگا، ایک واٹس ایپ میسج ہے، کیا خوبصورت لکھا ہے اس نے، آج کل تو اسی پہ سارا زور ہے، خوبصورتی پر، کتنا بہترین کلام ہے، کتنا ہلا دینے والا کلام ہے، کتنا، میں کوئی لفظ جذبات میں زیادہ اضافی نہ نکل جائے، توجہ کر رہے، یہ جذباتیات نہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو جو ماننے والے تھے نا، وہ اہل بیت کے ہمیشہ پیچھے کھڑے رہتے تھے، اہل بیت کے اشاروں پر چلتے تھے، اہل بیت کے اشاروں پر چلتے تھے، چاہے وہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی مظلومیت ہو، چاہے امام حسین کی کربلا ہو، ہر جگہ پر اگر آپ دیکھیں تو ایسا نہیں کہ امام حسین سے آگے بڑھ کر حملہ کر رہے ہیں، نہیں، جب تک اس نے امام نہیں ہے حملہ نہیں ہو رہا ہے۔ ویسے بعض اوقات جسارت ہو گئی، تاریخ بیان کرتی ہے، لیکن امام نے روک دیا۔ وہ معرفت ابو الفضل عباس علیہ السلام والی معرفت تو نہیں تھے سب کربلا میں، وہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام تھے جو امام حسین کی آنکھوں کے اشاروں پر چلتے تھے، اور یہی حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا وہ مقام ہے جو باقی تمام اصحاب سے مولا کو ممتاز و جدا کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کل مل فی الطعام ہے، یعنی اتنے شیعوں روایت کا جملہ، پھر امام کی ذرا تعبیر دیکھیں، امیر المومنین کی، امیر المومنین کیسی تشبیہ دے رہے ہیں، امیر المومنین کی صحیح تشبیہ کو ملاحظہ فرمائیے۔ اگر ہم نے اس مسئلہ مہدویت کو، اس عقیدہ مہدویت کو
عقیدہ مہدویت جو شیعہ والا عقیدہ مہدویت ہے، جو کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، یعنی حضرت حجت زندہ ہے، حضرت حجت زندہ ہے کہ جب امام سے سوال کیا تو امام کہتے ہیں ایک نہیں متعدد روایتیں خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب روایتیں، اور ائمہ 18 مسلم سے روایتیں۔ خدا را توجہ کرے میرا بچہ اور جوان، اپنی عقلوں کو استعمال نہ کریں، اپنی عقلوں کو استعمال کرنا توحید میں استعمال کیجئے، رسالت میں استعمال کیجئے، اطاعت اہل بیت کے کاموں میں اپنی عقلوں کو استعمال نہ کریں۔ کیا مطلب اس کا؟ میں ایک اور بہت ہی خطرناک مثال دینے جا رہا ہوں، بہت ہی خطرناک، کوئی بات نہیں، کورونا میں تو سب ہر چیز خطرناک ہے، بچیں گے تو کسی ہاتھ میں جائیں گے۔ جنگل پہاڑی کرتے رہے محمد والے محمد صلی اللہ انہی بحثوں میں سے ایک بحث امام حسین نے کیوں قیام کیا؟ بابا امام حسین کے قیام کا تمہارے سے کیا تعلق ہے؟ حوصلہ نہیں، لوگوں میں ہمت نہیں سننے کی۔ مجھے پتا ہے کوئی ایک روایت امام صادق علیہ السلام نے بتایا، ہاں رسول اللہ امام حسین کی ایک حدیث کو لے کر آتے، خرجت لاصلاح امت جدی، یہ تو امام حسین اپنا بتا رہے ہیں، اور یہ حدیث لو سلم عاصم کوفی کی روایت ہے۔ میں نے ایک روایت ایک جگہ پہ بیان کیا تھا، اس کا ذیل بھی بیان کرو نا، اس روایت میں عاصم کوفی نے جو بیان کیے وہ بھی آپ کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ کہ جس نے امام حسین نے کہا کہ میں اتباع کروں گا شیخین کی، کرو بیان۔ اس روایت میں امام نے یہ فرمایا، عاصم کوفی ایک سنی روایت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، امام حسین یہ بولیں گے؟ مسلم عقیدہ تشیع کے خلاف یہ جملہ، مسلم عقیدہ تشیع کے خلاف یہ جملہ کہ میں اتباع کروں گا شیخین کی، یعنی کیا مطلب؟ وہی الہی سے متصل مولا حسین اہل بیت اطہار علیہ السلام، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اگر چلے انی خرج تو بابا امام حسین کا کام ہے، یہ امام حسین کی ذمہ داری ہے۔ مجھے آپ بتاؤ ایک امام کی حدیث بتا دو کہ امام نے یہ کہا اے فلانی تم عزاداری سے پہلے یہ کام کر لو۔ جعلی حدیث بنانے ابو ہریرہ بہت سارے ہیں ہمارے پاس، نہیں صحیح کوئی صحیح بھی نہیں چلے، ضعیف حدیث بتا دیں کہ عزاداری نہ کرو، امام حسین کا مقصد یہ تھا۔ اب امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ یعنی اچھا امام حسین کا مقصد توحید کو بچانا، نماز کو بچانا، روزے کو بچانا، حج کو بچانا، یہ امام حسین کا مقصد، میں کیا کروں؟ یہ تو وہ شریعت پہ عمل کرنا جو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، یہی کرنا ہے نا مجھے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ محمد والے محمد صلوات، خوف تو مجھے ہونا چاہیے، مجھے میں غلط بات کہہ رہا ہوں تو مجھے بتا دیں پلیز، برائے مہربانی میں خواہش کرتا ہوں کہ کسی کے دل میں کوئی اعتراض ہے بابا مجھے بتا دیں کہ امام نے کہا کہ مولا کا مقصد تھا، تمہیں اس مقصد کو آگے لے کر جانا ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، اور تاریخ میں اس لیے جملہ بڑی مشکل سے شاید ملے، حل من ناصر ینصرنا۔ یہ سب تقیہ ہے جو میں نے یہاں پہ خلاف تقیہ کام کیا، اگرچہ وہ غیروں سے تھا یہ اپنوں سے تھا۔ اور کونوا کالنحل، خاموشی سے بیٹھے رہو، دین اہل بیت پر عمل کرو، دین اہل بیت پر عمل کرو، دین اہل بیت پر عمل کرو، دین آل محمد پر عمل کرو۔ ایک شخص 11ویں امام کی خدمت میں ہے، مولا میں آپ کی نصرت نہیں کر سکتا ہوں۔ ہم سب تو ابھی امام آنے سے پہلے ہی ہم نے اپنی نصرت کا کام اٹھا لیا اپنے سروں پر۔ مولا میں آپ کی نصرت نہیں کر سکتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ میں غیبت میں ایک کام کرتا ہوں، آپ کے دشمنوں پر خاموشی سے بیٹھ کر لعن کرتا ہوں۔ 11ویں امام کے پاس شخص آیا، اب امام نے اس کے بعد کیا کہا، لیکن چلے جو اب حدیث پوری حدیث ہی بیان کر دوں۔ 11ویں امام کہتے ہیں کہ رسول کے پاس بھی ایک شخص اسی طرح آیا تھا، چوتھے امام کے پاس ظاہراً، یا چوتھے امام یا چھٹے امام کے پاس۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص غیبت میں یہ کام کرتا ہے خدا اس کی آواز کو آسمانوں تک، فرشتوں تک پہنچاتا ہے۔ نعرہ حیدری، محمد والے محمد صلوات،
مجھے یہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، ہاں یہ موضوع نہیں ہے، میرا موضوع ہے کہ امام کو کیا آ کر کہہ رہا ہے، میں آپ کی نصرت یہ کر رہا ہوں، دین پہ عمل کرنا آل محمد کی نصرت ہے، دین پہ عمل کرنا آل محمد کی نصرت ہے، راستے میں روڈ پر نکلنا جو شرعی ذمہ داری ہے، عزاداری سید الشہداء ہے، امام حسین کا ماتم ہے، امام حسین کا غم ہے، چھٹے امام نے جو فرمایا، آٹھویں امام نے جو فرمایا اس پر عمل ہے، تقیہ کے خلاف کام نہیں ہونا چاہیے، تقیہ کے خلاف کام نہیں ہونا چاہیے، یہ فرمان ہے محمد علیہ لا دین لمن لا تقیہ لہ، دین سے خارج ہے وہ شخص، امام فرماتے کونوا کالنحل، شہد کی مکھی کی طرح ہو جاؤ، شہد کی مکھی کی طرح ہو جاؤ، دوسروں کو پتا نہ چلے کہ تمہارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، قیامت کے اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد امیر المومنین تشبیہ دیتے ہیں، یعنی امیر المومنین نے یہاں پر تشبیہ دے دی کہ فقط جس طرح کھانے میں نمک کی مقدار شیعہ باقی رہ جائیں گے، یاد رکھیے گا یہ غیبت میں امتحان کس چیز کا امتحان ہے، کون شیعہ پہ باقی رہتا ہے، کون مذہب ہے، اہل بیت اطہار وسلم کے عقیدے پر باقی رہتا ہے، اہل بیت کا عقیدہ کیا ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں، اہل بیت کے عقیدے پر کون باقی ہے؟ آج واقعا لوگ سوال کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یعنی مسلم، میں واقعا کتنا اشارے سے بات کروں، مسلم جو دشمنان آل محمد علیہ السلام ہیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، یہ دین میں تحریف نہیں ہے، چلے آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے، وہ بچے جو آپ کو دیکھ کر آپ کی اتباع میں ہیں ان کو تو نہیں معلوم، وہ تو سمجھ رہے ہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں، یہ مولانا تفرقہ کر رہے ہیں، یہ مولانا تفرقہ کر رہے ہیں، قرآن کی تو واعتصموا بحبل اللہ ولا تفرقوا، یہ امتحان یاد رکھیے، غیبت کا امتحان، روایتوں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، ہائی لائٹ کر کے بیان کیا ہے، کیا ذمہ داری ہے، علوم آل محمد کی حفاظت کیجئے، علوم آل محمد کو نشر کیجئے، کس چیز کو ائمہ اطہار ہائی لائٹ کر رہے ہیں غیبت کے زمانے میں، من ثبت علی ولایتنا والبراءۃ من اعدائنا، یہ 2+2=4، 2+2=4، ظاہر ہے باقی نماز روزہ حج زکات سے امکان نہیں ہے، فلسفی قانون اس بات الشیء نفی مادہ نہیں کرتا ہے، اگر میں ولایت بیان کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ نماز نہیں پڑھنی ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، حج انجام نہیں دینا ہے، اس بات الشیء نفی مادہ نہیں کرتا ہے، اگر میں ایک حکم خدا کو بیان کر رہا ہوں، اگر ایک حکم خدا کو بیان کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں باقی کو نفی کر رہا ہوں، میں اس چیز کو احساس کر رہا ہوں کہ ہماری ولایت کمزور ہو گئی ہے، تھوڑے دنوں پہلے آپ لوگوں کے درمیان بعض میں سے آپ لوگ کے درمیان بیان کیا تھا، ولایت کمزور ہو گئی ہے، میں صرف اپنے مومنین کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں، میں کسی غیر عقیدہ والے سے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، آپ اس پر ہنسے مذاق اڑائیں جو بھی کریں، دیکھیے امیر المومنین کا تشبیہ دیتے ہیں کس طرح امتحان ہوگا، کس طرح غیبت کا امتحان ہے، دیکھیں یہ غیبت طولانی ہوگی، یہ غیبت کی طولانی کے ذریعے سے امتحان ہوگا کہ کون امام حجت علیہ السلام کی ولایت پر باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے۔ السلام علیکم۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، امام تشبیہ دیتے ہیں، مثال کے طور ایک تام ہے گندم مثلا، ایک شخص اس کو گھر میں رکھ دیتا ہے، ایک شخص اس گندم کو گھر میں رکھ دیا، اسٹور کر دیا، تھوڑا ٹائم گزر گیا، اس گندم کو میں سے کچھ مقدار کیڑے لگ گئے اور وہ گندم ایک مقدار خراب ہو گئی گندم کی، وہ شخص آیا خراب گندم کو نکال دیا، اب جو صحیح و سالم گندم تھے رہنے دیا، ایک مرتبہ یہ پروسیس ہوا، دوسری مرتبہ اس گندم کو کیڑا لگا، پھر وہ جو صاحب خانہ تھا وہ آیا اس خراب گندم کو نکالا، اب جو خالص صاف گندم باقی رہ گئے اس کو چھوڑ دیا، امام فرماتے 3 مرتبہ یہ پروسیس ہوا کہ گندم کا ڈھیر تھا، کیڑا لگا، خراب گندم کو خارج کر دیا، نکال دیا، خالص گندم رہ گئے، 3 مرتبہ
اب امام فرماتے اب جو خالص آخر میں گندم رہ گئے 3 دفعہ کے پروسیس کے بعد، 3 دفعہ کی طہارت کے بعد، 3 دفعہ کی اصلاح کے بعد، 3 دفعہ کیڑا لگنے کے بعد، اب جو خالص گندم رہ گیا کہ جس کو اب کوئی کیڑا کا نقصان نہیں پہنچاتا، کہا جب ہمارے خالص شیعہ باقی رہ جائیں گے اس وقت امام ظہور فرمائیں گے۔ اس طرح امتحان ہے، کون خالص رہتا ہے ہمارے عقیدے پر، کتنی صعوبتوں کو برداشت کر سکتا ہے، کتنا ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے وہ، کتنا ہمارے عقیدے کے ساتھ رہ سکتا ہے وہ، کتنا برداشت کر سکتا ہے ہماری خاطر وہ۔ دوسروں کی ملامتیں ہیں نا، اچھا فقط دوسروں کی ملامتیں نہیں، کچھ ملامتوں کی وجہ سے، کچھ مشکلات کی وجہ سے، کچھ دشواریوں کی وجہ سے، اور کچھ بہت زیادہ اپنی لاجک کو استعمال کرنے کی وجہ سے، اپنی عقل اور اپنے فلسفے کو استعمال کرنے کی وجہ سے، اپنی فلسفی کو لے کر آتے ہیں۔ بس توجہ کریں، یہ عقیدہ جو عقیدہ مہدویت ہے اور جو ہمارا عقیدہ ہے، میں نے کل آپ کی خدمت میں فرق بیان کیا۔ ایک عقیدہ جو جنرل عقیدہ ہے، کیا ہے جنرل عقیدہ؟ کہ آخر دور میں جب زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے گی تو ایک آئے گا جو عدل و انصاف سے بھر دے گا، یہ جنرل عقیدہ ہے، ہر مسلمان اس عقیدے کو مانتا ہے۔ صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، تمام مسلمانی کتابوں میں اس عقیدے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے گی اور اس کے بعد ایک شخص آئے گا جو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ لیکن شیعہ عقیدہ کیا ہے؟ شیعہ عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے، یہ غیبت طولانی ہونے سے کسی سنی کا امتحان نہیں ہے، کسی غیر شیعہ کا امتحان نہیں ہے، کسی غیر شیعہ کا امتحان نہیں ہے، یہ غیبت کی طولانی سے کس کا امتحان ہوگا؟ obviously واضح ہے، کون تردید میں آئے گا، کون شک کرے گا؟ اور ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر سکون آرام سے، تھوڑی چھوٹی سی اگر مصیبت آئی، ایک جھٹکا لگا اور دل سے آواز نکلی مولانا کب آئیں گے، یہ کب آئیں گے نا، گیا سب کچھ۔ روایت کا جملہ ہے حلق المستعجلون ونجا المستسلمون، یہ جو جلد بازی کرنے والے، جو تسلیم ہے حکم خدا پر، جو امام کے سامنے تسلیم ہے، جو امام حجت خدا کے سامنے، حکم خدا کے سامنے، حکم امام کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ لیکن اب وہی والی بات ہے، جب تک سکون میں ہے تو سر تسلیم خم کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑا سا امتحان اگر ہم ہل گئے، یہ ہے امتحان، یہ ہے آزمائش۔ اور یہ میں نے آپ کی خدمت میں عقیدہ بیان کیا، یہ حدیث کی جس کو میں نے سردار میں کلام کرا دیا، مسلمانوں کے درمیان یہ حدیث مشہور و معروف، مسلمانوں کے درمیان یہ حدیث مشہور و معروف۔ اور توجہ کریں، یہ حدیث واضح طور پر بیان کر رہی ہے، کیا بیان کر رہی ہے؟ کہ حضرت حجت زندہ ہیں سلام اللہ علیہ۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ، اتنی معتبر ترین حدیث ہے مسلمانوں کے درمیان، معتبر ترین، شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، مسلمانوں کے درمیان یہ معتبر ترین حدیث، عبداللہ بن فلان، عبداللہ بن، 3 عبداللہ گزرے ہیں، ایک عبداللہ ابن جعفر طیار سلام اللہ علیہ، اور ایک عبداللہ ابن زبیر، اور ایک عبداللہ ابن فلان۔ جب حجاج بن یوسف حاکم بنا تو راتوں رات یہی عبداللہ حجاج بن یوسف کی بیعت کے لیے، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے مولا حسین کی بیعت نہیں کی تھی، یہ وہ ہے جس نے یزید کی بیعت کی تھی، امیر المومنین کی بیعت نہیں کی تھی اس نے، مولا حسین کے ساتھ نہیں تھا، یہ یزید کے ساتھ تھا۔ یہ جب یزید کو خلیفہ بنایا تھا تو چونکہ مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف ہوا تھا کہ یزید کو خلیفہ ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے، اس شخص نے مانا تھا یزید کو خلیفہ۔ حجاج بن یوسف کی راتوں رات بیعت کرنے گیا ہے یہ شخص، راتوں رات بیعت کرنے گیا۔ دلیل کیا تھی اس کی راتوں رات بیعت کرنے کی؟ یہی حدیث کہ جب حجاج بن یوسف نے کہا کہ اتنی دیر وقت صبح آ جاتے تم صبح بیعت کر لیتے، حجاج بن یوسف کہ وہ تاریخ کا نامور شقی القلب انسان، ناصبی، دشمن اہل بیت اطہار، دشمن شیعہ امیر المومنین، وہ حجاج بن یوسف اس کی بیعت کرنے جا رہے، کیوں راتوں رات جا رہا ہے؟ جب حجاج نے کہا کہ کیا ضرورت تھی صبح آ جاتے، کہا نہیں،
رسول نے فرمایا. دیکھیں ان کا دین ایسا ہی ہے, اوپر سے نیچے سب کا دین ایسا ہی ہے. راتوں رات کیوں بھائی؟ صبح جاتے کہا نہیں, رسول نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی, کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو میری موت آ جائے اور میری موت کفر اور جاہلیت کی موت ہو, کہ اگر میں نے اپنے زمانے کے امام کی اگر بیعت نہیں کی تو. یعنی اتنی معتبر ترین حدیث ہے یہ, اتنی معتبر ترین حدیث ہے. یہ اہل سنت کے مدارک میں یہ کہ وہ عبداللہ بن فلان گیا حجاج بن یوسف کے پاس بیعت کرنے کے لیے, اور یہ اس کی دلیل تھی کہ راتوں رات میرے آنے کی وجہ یہ ہے. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے, ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہ ہستی جس کی طہارت کے لیے قرآن نے سند دی, خود آپ کی کتاب میں لکھا وہ بنت رسول اس دنیا سے چلے گئی, 6 مہینے تک بیعت نہیں کی, 6 مہینے تک بیعت نہیں کی. 6 مہینے ان کے عقیدے کے لحاظ سے 6 مہینے زندہ رہی تھی وہ. اگر وہ امام حق تھا تو قرآن کی آیات تطہیر کی سند خراب ہو جاتی ہے. اب میرے اس جملے کو اب سمجھ لیجیے گا, توجہ کر رہے ہیں. وہ بنت رسول جو اس دنیا سے گئی نہیں کی بیعت, لکھا ہے صاف, صحیح بخاری میں لکھا ہے, صاف لکھا ہے, واضح لکھا ہے. تو یہ حدیث اتنی معتبر ہے, اتنی معتبر ہے. وہ سوال ہی کہ من ماتا, کون سا امام؟ حجاج بن یوسف جیسا امام. یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر شخص اس کے امام کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. ہر شخص جس کی مرضی ہے, آج جس کو بھی تم کو امام بنانا بنا لو, امام حق بھی ہے, امام باطل بھی ہے, مرضی ہے, قیامت کے دن اسی کے ساتھ محشور ہوں گے. حجاج بن یوسف کے ساتھ محشور ہوں گے تم, یزید کے ساتھ محشور ہوں گے, وہ امثال یزید کے ساتھ, امثال حجاج بن یوسف. ہم نے 12 کو اپنا امام بنایا ہے. اولهم علی ابن ابی طالب علیہ السلام و آخرهم الحجہ علیہ السلام والسلام. یہ 12 ہے, یہ 12 امام ہیں. یوم ندعو کل اناس بامامہم, خود ظاہر قرآن کی آیت بھی یہ ہے, اصحاب رسول بھی یہی سمجھے تھے, لہذا رسول نے سوال کیا کہ آپ امام ہیں؟ یہ آیت کہا کہ میرے بعد ہر زمانے والوں کا ایک امام ہوگا, اور امام نے اور رسول نے تمام ائمہ اطہار کے نام بیان کیے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, ظہور آیت ہے کہ ہر شخص کے زمانے میں ایک امام ہے. اور آپ کی خدمت میں یہ روایت بیان کی جو تمام فریقین, جو دونوں فریقین کے نزدیک مسلم روایت ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی. یہاں پہ امام سے مراد کون ہے؟ امام حق مراد ہے, کیونکہ کہہ رہے کہ اگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی, اس کی موت کفر کی موت ہے, جاہلیت کی موت ہے, گمراہی کی موت ہے. شیخ صدوق اپنی کتاب اعتقاداتنا میں بیان کرتے ہیں من انکر واحدا منہم فقد کفر. کسی 12 میں سے ایک کا بھی انکار کیا, سخت امتحان ہے. ایک جملہ اور آپ کی زحمت کو تمام کروں, توجہ کریں. قیامت کے دن توحید دیکھ کر نامہ اعمال نہیں ملے گا, رسالت دیکھ کر نامہ اعمال نہیں ملے گا. نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ تو بہت دور کی بات ہے. کہ مولانا بہت بڑی بات کر دی, قرآن کی آیت کہہ رہی یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم. بھائی سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال اس وقت ملے گا کہ تمہارا پہلا امام دیکھا جائے گا کہ تم نے کس کو امام مانا ہے. اگر ہم نے مسئلہ مہدویت اور مسئلہ عقیدہ مہدویت میں اگر اپنے بچوں کو جیسا بھی وقت آئے اپنے بچوں کو پڑھائیں, سمجھائیں, اس مسئلے میں کمپرومائز نہ ہو. من ثبت علی ولایت, تو والے من ثبت علی ولایت. امام سجاد علیہ السلام اس روایت میں ارشاد فرماتے ہیں امتحان کس چیز کا ہے؟ تو والے من ثبت ہے. مولا یہ تو سارے آپ کے شیعہ ہیں, یہ تو شیعت پہ باقی رہیں گے, کیا ضرورت ہے ولایت و شیعت بیان کرنے کی؟ تاکہ امام کو پڑھائیے, نعوذ باللہ من ذالک. امام فرماتے تو والے من شیعت,
لمن ثبت علی ولایتنا والبراءۃ من اعدائنا. امتحان بہت سخت امتحان ہے. سخت کیسے ہے؟ دو چیزیں یاد رکھیے گا. حدیث ہے معصوم کی کل من فی الطعام، اتنے فقط شیعہ باقی رہ جائیں گے، فقط اتنے شیعہ باقی رہ جائیں گے اگر ہم نے اپنی ولایت اور اپنے محمد وال محمد کی مودت اور محبت کو اگر نہیں سنبھال کے رکھا. اگر آل محمد پر ہونے والے مظالم میں اگر کسی طرح اگر کمپرومائز کیا، یاد رکھیے گا بہت مشکل ہو جائے گا. اور بالخصوص جو اساس، جو بنیاد کربلا ہے. بنیاد کربلا کیا ہے؟ کہاں کربلا کی بنیاد ڈلی ہے؟ کربلا کی بنیاد شام میں نہیں ڈلی ہے. اللہ اکبر. وہ مظلومیت بنت رسول، وہ فاطمہ زہرا کا ماتم، وہ فاطمہ زہرا کا شکستہ پہلو. اللہ اکبر. اپنے بچوں کو فدق سے آشنا کریں. شہزادی کی غربت اور مظلومیت سے آشنا کریں. یہ فقط کوئی رسم نہیں ہے کہ ہم شہزادی کی مظلومیت کو یاد کرتے ہیں. یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے. وہ بنت رسول کر لیتی تقیہ تو جان بچ جاتی، پہلو سالم رہتا. لیکن مسئلہ ولایت کا مسئلہ تھا، ولایت کا دفاع تھا، جس کے لیے بنت رسول بار بار دربار میں جا رہی ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں یہ وقت آ گیا جس رسول کو تم مانتے ہو، اس رسول، وہ رسول کی بیٹی دربار میں جا رہی ہے اپنا حق مانگنے. فقط دربار میں نہیں گئی، بلکہ جب دروازے پر جلتی لکڑیاں لے کر آئے نا، تو محافظ ولایت پشت در پر بھی آئی کہ ولایت محفوظ رہے، امامت محفوظ رہے، چاہے اس ہستی کو قربان ہونا پڑے کہ جس کے بارے میں حدیث قدسی یہ کہتی ہے لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ تم دونوں کو بھی خلق نہ کرتا. اللہ اللہ. وہ فاطمہ زہرا، وہ فاطمہ زہرا جو وجہ غایت خلقت ہے، محمد جو وجہ غایت خلقت ہے اس کائنات کی، وہ فاطمہ زہرا قربان ہو رہی ہے، وہ قربان ہو رہی ہے. اللہ اللہ. ویسے ہی فاطمہ زہرا جو اپنے بابا کا ماتم کر رہی ہے، صبح و شام بابا کا ماتم کر رہی ہے، لیکن اس امت کی ستم ظریفی تو دیکھیے، فاطمہ زہرا کو ماتم بھی نہیں کرنے دیتے. در فاطمہ پر آتے ہیں اور علی امیر المومنین سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے ابو الحسن بنت رسول سے کہیے یا دن میں رو لیا کرے یا رات کو رو لیا کرے، ان کے رونے سے مجھے اذیت ہوتی ہے، لیکن آزادارو ہاتھ جوڑ کے مجھے اجازت دیجیے، فقط ایک جملہ کہوں گا، شہزادی معاف کر دیجیے گا. یہ مسلمان، یہ اہل مدینہ آئے تھے، شکایت کی کہ آپ ایک وقت رو لیا کرے، لیکن ذرا کربلا میں تشریف لائیے، ایک حسین کی یتیمہ، ارے جب زہر سکینہ نے گریا کیا، کبھی شمر کا دماغ تھا، کبھی کسی کا داد دیا. فاطمہ زہرا کو رونے بھی نہ دیا، لیکن ہائے فاطمہ زہرا، ہائے فاطمہ زہرا محافظ ولایت ہے، محافظ ولایت ہے، محافظ ولایت. کس انداز سے ولایت کا تحفظ کر رہے، یہ آنے والے خود کہتا ہے ایک مرتبہ در فاطمہ پر آیا، در فاطمہ پر آیا. سنیں گے آزادارو کتنے لوگ تھے؟ روایات بیان کرتی ہے 300 لوگ تھے. اللہ اللہ. ارے فاطمہ کا در ہے، کوئی اختلاف تو نہیں. آئے 300 لوگ آئے، اتنی لکڑیاں جمع ہو گئی.
اتنی لکڑیاں جمع ہو گئی. ارے روایات بیان کرتی ہے 3 دن تک اہل محلہ نے اس منحوس لکڑیوں کو استفادہ کیا. عزادارو در فاطمہ کو جلانے کے لیے اتنے لوگ آئے, 300 لوگ آئے. ایک پر تو آنے والا یہ کہتا ہے ایک پر دروازے پر پہنچا, دروازے کو دستک دی, کہا ابو الحسن کو نکالو. اللہ اللہ, یہ کون سا دروازہ ہے؟ یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پر جبرائیل بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے. ارے یہ وہ دروازہ ہے جس پر 6 مہینے تک یا 8 مہینے تک رسول آتے ہیں, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کر کے سلام کرتے ہیں. اس دروازے کو جلانے کی بات ہو رہی. ایک مرتبہ کہا ابو الحسن کو نکالو, ورنہ اس گھر کو جلا دیا جائے گا, اس در کو جلا دیا جائے گا. ایک مرتبہ محافظ ولایت نے آنے والے کو اجازت نہ دی. سنیں کہ عزادارو, ایک مرتبہ آنے والے نے جلدی لکڑی لی, جلدی لکڑیاں لی. ایک مرتبہ در فاطمہ جلنا شروع ہوا, در فاطمہ جلنا شروع ہوا. ایک مرتبہ جب دروازہ کمزور پڑ گیا نا, دروازہ کمزور پڑ گیا, محافظ ولایت نے اجازت نہ دی, محافظ ولایت نے اجازت نہ دی. ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں سے دروازے کو تھام لیا, دونوں ہاتھوں سے دروازے کو تھام لیا. آنے والے نے جب دیکھا بنت رسول اجازت نہیں دے رہی, معاف کر دیے گا, سادات معاف کر دیے گا, مولا امام زمانہ معاف کر دیے گا. ایک مرتبہ آنے والے نے کنفو سے کوڑا لیا, کنفو سے کوڑا لیا. کوڑا لینے کے بعد بنت رسول کے بازو میں اتنی زور سے کوڑا مارا. میرا چٹا امام کہتا ہے فاطمہ زہرا ہماری جدہ کے بازو میں اتنی زور سے کوڑا مارا, ہائے بازو میں کوڑے بن کر نشان بازو بن کر نشان پڑ گیا, بازو بن کا نشان پڑ گیا. لیکن محافظ ولایت نے در نہ چھوڑا, محافظ ولایت نے دروازہ نہ چھوڑا. ایک مرتبہ آنے والا یہ کہتا ہے جب بنت رسول نے اجازت نہ دی, ایک مرتبہ آنے والے نے اس کمزور دروازے کو اتنی زور سے لات ماری, اتنی زور سے لات ماری. نہیں, مقصد کا جملہ یہ ہے وہ اثرا کسے کہتے ہیں جب خاتون کپڑے کو دھونے کے بعد اس کو نچوڑتی ہے, اس کو کہتے ہیں اثرا. ارے آنے والے نے فقط دروازے کو لات نہ ماری بلکہ در کو دیوار کے درمیان اس انداز سے دبانا شروع کیا. ارے فاطمہ زہرا وہ دروازے کی کیر, فاطمہ کا پہلو, فاطمہ زمین پر گری. یا بتا یا رسول اللہ ہاں کذا یو بنو بے حبیبتی, اے